عزیز طلباء السلام علیکم. آج کے لیکچر میں آپ کو ہاکی میں پلنٹی کارنر اور پلنٹی سٹروک اور پھر آگے جو ہے اس کی تفصیل سے آگاہ کروں گا. ہاکی میں پلنٹی کارنر اور پلنٹی سٹروک یہ انتہائی امپورٹنٹ دو کوسچنز ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مختصر الفاظ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں کہ پلنٹی کارنر جو ہے جو شوٹنگ سرکل ہے یا جو آپ کی 25 گز کی لائن ہے اس کے اندر 25 گز کی لائن کے اندر اگر کوئی سیریس فاؤل ہو جائے دفاعی ٹیم سے کہ کسی کھلاڑی سے، مثال کے طور پہ یعنی کہ دفاعی ٹیم اور ڈیفینڈرز، مطلب ڈینجرس کوئی فاؤل ہو جائے، مثال کے طور پہ ہاکی کے اوپر ہاکی مارنا، خطرناک طریقے سے چارج کرنا، بلاک کرنا، گرا دینا فارورڈ کو، اور اسی طرح کے بال کو ہٹ لگا کے باہر پھینک دینا انٹینشنلی، تو انتہائی سیریس فاؤل 25 گز کی لائن کے اندر. اور اس کے علاوہ شوٹنگ سرکل کے اندر ان کے ڈی کے اندر اگر غیر ارادی طور پہ کوئی عام سا بھی فاؤل ہو جائے تو پھر ریفری جو ہے ان حالات میں پینلٹی کارنر دے گا. بات سمجھ گئے ہوں گے. اب ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شوٹنگ سرکل کے اندر بچاؤ والی ٹیم سے اگر کوئی فاؤل غیر ارادی طور پر ہو جائے اور امپائر یہ سمجھے کہ یہ گول نہیں ہو سکتا تھا تو امپائر اس صورت میں پلنٹی کارنر دے گا. نمبر 2، شوٹنگ سرکل کے سے باہر اور 22.90 میٹر یعنی کہ وہی 25 گز کی لائن یا 22.90 میٹر کی لائن کے اندر بچاؤ والی ٹیم سے کوئی فاؤل ہو جائے اور امپائر سمجھے کہ یہ فاؤل دانستہ طور پر کیا گیا تو صورت میں امپائر پلنٹی کارنر دے گا. اب پینلٹی کارنر کیسے لگایا جاتا ہے؟ پلنٹی کارنر نمبر 1، گول پوسٹ کے دونوں اطراف میں 10-10 میٹر کے فاصلے پر بیک لائن پر نشان لگائے جاتے ہیں. ان میں سے کسی ایک نشان پر بال کو رکھا جاتا ہے. بیک لائن چاہے گول لائن گول پوسٹ کے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ 10 میٹر کے بعد بال رکھا جاتا ہے. اور نمبر 1. نمبر 2، حملہ ور ٹیم کا کھلاڑی گول پوسٹ سے 10 میٹر کے فاصلے پر کسی بھی طریقے سے کھڑا ہو کر بال کو پھینک سکتا ہے. بیک لائن پہ 10 میٹر کے بعد بال رکھے گا، حملہ ور ٹیم کا ایک کھلاڑی اس کو وہاں سے پش کرے گا، پھینکے گا بال. اچھا، نمبر 3، پینلٹی کارنر کے وقت دفاعی ٹیم کے زیادہ سے زیادہ دفاعی ٹیم جن پہ پلنٹی کارنر لگا ہوا ہے، جن پہ جو پلنٹی کارنر فیس کر رہے ہیں، 5 کھلاڑی زیادہ سے زیادہ بما گول کیپر کے اپنی بیک لائن یا گول لائن پہ کھڑے ہوں گے پیچھے. جبکہ جو حملہ ور ٹیم کے کھلاڑی ہیں ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جتنے چاہیں ڈی کے اوپر وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. پلنٹی کارنر لگاتے وقت تمام کھلاڑی گیند سے 5 میٹر کے فاصلے پر دور رہیں گے. نمبر نیکسٹ، جب تک بال کو ہٹ یا پش نہیں کیا جاتا حملہ ور ٹیم کا کوئی کھلاڑی شوٹنگ سرکل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی دفاعی ٹیم کا کوئی کھلاڑی سنٹر لائن کو کراس کرے گا، اور نہ ہی کوئی گول لائن سے یا بیک لائن سے آگے
آئے گا۔ پلنٹی کارنر کے لیے بیک لائن سے ہٹ یا پش کرنے والا کھلاڑی بال کو دوبارہ اس وقت تک نہیں کھیل سکتا جب تک کوئی دوسرا کھلاڑی بال کو ٹچ نہ کر لے۔ نیکسٹ ہے، جب بیک لائن یا گول لائن سے حملہ اور کھلاڑی بال کو پش یا ہٹ کرتا ہے تو اس وقت گول پوسٹ میں فرسٹ ہٹ لگانے کے لیے حملہ اور کھلاڑی بال کو شوٹنگ سرکل کے باہر ہاکی سے روک کر اور ساکن کر کے شوٹنگ سرکل کے اندر اپنے دوسرے کھلاڑی کو دیتا ہے۔ سرکل کے باہر 5 میٹر کے اندر ہو تو ایسی صورت میں اس پر بھی پلنٹی کارنر کا قانون لاگو ہوگا۔ بال کا اپنی جگہ پر گھومنا اور ساکن یعنی کہ ڈیڈ جو ہے ہونا سمجھا جائے گا۔ فرسٹ ہٹ سے مراد پلنٹی کارنر کے وقت بیک لائن سے پش کی گئی بال شوٹنگ سرکل کے باہر ساکن کر کے شوٹنگ سرکل کے اندر کسی دوسرے کھلاڑی کو دینا اور اس وقت دوسرے کھلاڑی کا گول پوسٹ میں ہٹ لگانا فرسٹ ہٹ کہلاتا ہے۔ ہاف ٹائم اور کھیل کے آخری لمحات میں اگر کسی ٹیم کو پلنٹی کارنر ملتا ہے تو پلنٹی کارنر کے لیے وقت دیا جائے گا اور کھیل اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک پلنٹی کارنر لگ نہ جائے۔ یہ پلنٹی کارنر کے لیے بھی ہے اور پلنٹی اسٹروک کے لیے بھی۔ اگر بال شوٹنگ سرکل کے باہر 5 میٹر سے دور چلا جائے تو اس پر پلنٹی کارنر کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہے، پلنٹی کارنر کے وقت اگر بال کو پش یا سکوپ کے ذریعے گول پوسٹ میں پھینکا جائے تو اس وقت بیک بورڈ کو بال لگنا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہے جی اس کے لیے جو سزا ہے وہ کیا ہے کہ پلنٹی کارنر لگتے وقت اگر دفاعی ٹیم کے کھلاڑی قوانین کی بار بار خلاف ورزی کریں، مثلا بال پھینکنے سے پہلے جو آپ کی بیک لائن ہے اس سے آگے نکل آئیں تو اس وقت امپائر دوبارہ پلنٹی کارنر دے گا۔ اگر پھر بھی تو پھر دے گا، اگر وہ پھر بھی نہیں تنبیہ وارننگ سے باز ہے تو پھر ریفری جو ہے وہ پلنٹی اسٹروک بھی دے سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اگر حملہ اور ٹیم کے کھلاڑی قوانین کی خلاف ورزی کریں، یعنی کہ جو پلنٹی کارنر جنہیں ملا ہوا ہے اگر وہ لیت و لال سے کام لیتے ہیں اور بال پھینکتے ہوئے دیر لگاتے ہیں یا آپس میں مشورہ کرتے دیر کریں تو شروع میں ریفری جو ہے وہ پلنٹی کارنر ختم کر سکتا ہے اور دفاعی ٹیم کو فری ہٹ دے سکتا ہے۔ اگر پلنٹی کارنر کے وقت حملہ اور ٹیم کھلاڑی اگر بال کو ہٹ کرتے ہیں اور وہ گول کیپر کی کٹ میں بال پھنس جاتی ہے اور نظر نہیں آتی اور کافی دیر جو پھنسی رہتی ہے اس کے پیڈز میں یا اس کی چیسٹ میں یا اس کی کٹ میں، تو ریفری جو ہے پلنٹی اسٹروک دے سکتا ہے۔ تو آپ میرا خیال ہے پلنٹی کارنر کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اگر بچاؤ والی ٹیم کے کسی کھلاڑی سے ارادی طور پہ سیریس قسم کا فاؤل ہو جائے اپنی 22.91 میٹر کے اندر یا 25 گز کی لائن کے اندر تو ریفری پلنٹی کارنر دے گا، اور اگر شوٹنگ سرکل کے اندر غیر ارادی طور پہ عام سا بھی فاؤل ہو جائے تو ریفری پلنٹی اسٹروک دے سکتا ہے۔ پلنٹی کارنر کس طرح لگایا جائے گا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ حملہ اور ٹیم کا کوئی کھلاڑی گول پوسٹ کے یا رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ 10 میٹر کے بعد نشان ہوتا ہے، وہاں سے وہ بال کو پش کرے گا یا ہٹ لگائے گا، جبکہ اس کے جو باقی ماندہ حملہ اور کھلاڑی ہیں وہ شوٹنگ سرکل کے باہر کھڑے ہوں گے، بال کو روکیں گے، ڈیسک ٹاپ کریں گے، اندر پاس دیں گے، اندر سے جو ہٹ لگائی جائے گی یا اسکوپ پھینکا جائے گا یا پشنگ کی جائے گی، وہ اگر نیٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور دفاعی ٹیم کے کھلاڑی
بال روکنے میں ناکام ہوتے ہیں تو ریفری گول دے دے گا. اور اگر ایک اور چیز کہ پینلٹی کارنر کے وقت ہم بچاؤ ٹیم کے سے 5 کھلاڑی گول کیپر سمیت کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر وہ گول ہو جاتا ہے تو کھیل کا آغاز سینٹر پاس سے ہوگا. اور اگر جو بھی صورتحال ہے اس کے مطابق جو وہ ہوگا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پینلٹی کارنر کی کیا صورتحال ہے. باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل بریف کروں گا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کا پلنٹ اسٹروک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے. اللہ حافظ.